نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون صدق اللہ العظیم۔ چھٹا سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 24۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اس سے قبل اور اس آیت اور اس سے اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور آپ کا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، یہ ایک مقام ہے، ایک ملک ہے، وہاں ہمیں داخل ہونا ہے۔ اگر ہم داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرما دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑی سخت قوم ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے اور ہمیں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، کہ ہم یہاں نہیں جائیں گے، اس قوم پر حملہ نہیں کریں گے کبھی بھی۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہ جا کے لڑائی کر دیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب کی صورت بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر 40 سال سرگرداں رہے بطور عذاب کے۔ تو میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے، وہ قومیں جو حق سچ کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، حق سچ کے خاطر نہیں کھڑی ہوتی، جہاد کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں پر عذاب مسلط کیا کرتا ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ملکوں کا یہی حال ہے کہ وہاں بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے۔ ایک نوجوان آج آیا، کہتا جی پاکستان تو اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ یہاں قوانین اسلامی چل رہے ہیں؟ کہتے نہیں، قوانین تو اسلامی نہیں چل رہے۔ میں نے کہا میڈیا کے اندر آپ کو اسلام نظر آتا ہے؟ ذرا میڈیا کھول لو، لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہوئے خبریں پڑھتے نظر آتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ کہتے نہیں، اسلام تو یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا شراب کے اڈے یہاں عام اور جوئے کے اڈے یہاں عام ہے، بدکاری کے اڈے یہاں عام ہے، بے حیائی یہاں عام ہے، فحاشی یہاں عام ہے، تو کیسے اسلامی نظام ہے؟ پھر ماننا پڑا کہ یہاں بات یہ ہے کہ ہاں اسلامی نظام تو نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا آپ لوگ عالم ہیں، کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کہنے کہ جی پاکستان میں ممکن نہیں ہے اسلامی نظام کا آنا۔ میں نے کہا کہاں قرآن و حدیث میں نعوذ باللہ یہ باتیں لکھی ہیں جو باتیں کر رہے ہو؟ یہ ساری بزدلی کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا صحابہ اکرام تھوڑے سے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ آدھی دنیا فتح کر چکے تھے۔ کہنے کہ جی وہ تو صحابہ کرام تھے، ہم کہاں صحابہ اور کہاں ہم۔ میں نے کہا اچھا سوویت یونین کے مقابلے میں مٹھی بھر مجاہدین کھڑے ہوئے تو انہوں نے سوویت یونین کو شکست دے دی، اور امریکہ کے خلاف اس کے 45 ملکوں کے خلاف کھڑے ہوئے مجاہدین اور طالبان، تو انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ ڈرتے کس بات کے ہو؟ اب اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ آج علماء امت افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ حق سچ کی خاطر اور اسلامی نظام کی خاطر 13 سال پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ 13 سال میں کتنے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج بھی یہ کہتے ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا۔ ارے وقت آتے آتے کتنے علماء قبروں میں چلے گئے اور کتنے اور قبروں میں چلے جائیں گے۔ اسی حق سچ کی خاطر کھڑے ہونے والے بنو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو ہمارا یہی انداز ہے۔ میرے پاس کچھ جو ہے وہ طلبہ آئے، کہنے کہ استاد جی لال مسجد جمعہ پڑھانے جائیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ ارادہ ہے، لیکن بتاؤ کتنے ساتھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ یہ تو بتاؤ۔ جامعہ فریدیہ والے، جامعہ محمدیہ والے کتنے اساتذہ، کتنے اور طلبہ آنے کو تیار ہیں؟ یہ پہلے مجھے لسٹ دے کے دو۔ اور آپ لوگوں کا وہی حال ہے جو کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، استاد جی آپ جائیں جمعہ پڑھائیں، ہم دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایسوں پر پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ اس سے علماء امت آپ لوگ جہاد کے فضائل پڑھاتے ہیں، جب حق سچ کی خاطر ڈٹنے کا مقام آتا ہے کہتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا،
ابھی وقت نہیں آیا۔ ارے جہاد، صحابہ کرام کے جہاد کے فضائل، صحابہ کرام کے واقعات پڑھاتے ہو، اور اپنے علماء امت کے جو ہمارے گزر گئے ان کی باتیں پڑھاتے ہو، اور جب آج حق سچ کی خاطر ڈٹنے کا موقع آتا ہے تو پھر گھبرا جاتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ ہماری جانیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عالم کہنے لگے جی مولانا آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہماری ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت ہے۔ مجھ جیسے کروڑوں عبدالعزیز اللہ کے ایک ایک حکم پر قربان ہو سکتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ہماری حیثیت مچھر اور مکھی کی ہے۔ ارے مچھر اور مکھی مر بھی جائیں تو کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہماری جانیں قربان ہو کر قیمتی بنتی ہیں۔ شہدائے لال مسجد قربان ہوئے جامع حفصہ، شہدائے لال مسجد جامع حفصہ، تو ان کی قبروں سے خوشبو مہکی۔ اسی ڈرتے کس بات کا ہو؟ خدا نخواستہ آج جو قوم کی کیفیت ہے اور پوری دنیا کے ایک علاقوں میں یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے کہ ہم حق سچ کے رستوں پر چلنے سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ اگر طلبہ جانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو بھی روکتے ہیں۔ الحمدللہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جامع حفصہ کی معلمات اور طالبات، اور کچھ طبقہ ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ، وہ جو ہے وہ ہمت اور حوصلے سے ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ پورے ملک میں انتہائی کمزوری دکھا رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے حق سچ کے رستوں پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کا مسافر بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔